اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل پر نئے ہیں تو آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل جائے۔ آج ہمارا موضوع ہے ڈمپر مافیا۔ کراچی میں ڈمپر مافیا ایک ایسا لفظ ہے جو عام طور پر ان غیر قانونی یا لاپرواہ ٹرک یا ڈمپر ڈرائیورز اور ان کے پیچھے موجود طاقتور گروہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو سڑکوں پر ٹریفک قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ ان کی لاپرواہی کی وجہ سے شہر میں آئے روز سنگین حادثات ہوتے ہیں، جن میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، کتنے ہی گھر اجڑ چکے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ملیر ہالٹ میں ایک بائک پر دو میاں بیوی جا رہے تھے۔ ڈمپر نے ان کی بائک پر زور سے ٹکر ماری، جس کی وجہ سے دونوں میاں بیوی سڑک پر گر گئے، اور سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ماں نے گرتے ہی سڑک پر ایک معصوم بچے کو جنم دیا، جو کہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا، اور آخرکار ماں باپ اور بچہ تینوں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ یہ انتہائی دکھ اور افسوس کا مقام ہے، اور یہ سلسلہ ابھی تک رکا نہیں ہے، بلکہ کئی ماں کے لال اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ڈمپرز مافیا سے حادثات کی وجوہات کیا ہیں؟ نمبر 1، ڈمپر اکثر سڑکوں پر تیز رفتاری سے دوڑتے ہیں، خاص طور پر رات کے وقت۔ دوسرے نمبر پر ناقص ڈرائیونگ، اکثر ڈرائیور بغیر لائسنس یا ناقص تربیت کے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنا، جیسا کہ سگنل توڑنا، غلط سائڈ پر گاڑی چلانا اور عوامی راستوں پر قبضہ کرنا ایک عام سی بات ہے۔ نمبر 4، یہ گاڑیاں خستہ حال ہوتی ہیں، جس میں بریک یا لائٹس کا کام نہ ہونا یا گاڑیوں کی ناقص حالت بھی حادثات کی ایک بڑی وجہ ہے۔ نمبر 5، پولیس اور متعلقہ اداروں کی ملی بھگت، یعنی کہ رشوت کے ذریعے ان ٹرکوں کو بغیر کسی چیکنگ کے سڑکوں پر چلنے دیا جاتا ہے۔ ان تمام حادثات کے ذمہ دار ڈمپر مالکان، جو صرف منافع دیکھتے ہیں اور حفاظت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اپنے ان ڈرائیورز کو سزا سے بھی صاف بچا لیتے ہیں۔ جب تک ان ڈرائیورز کو سزا نہیں ملے گی، یہ اسی طرح حادثات کرتے رہیں گے اور اسی طرح سڑکوں پر دندناتے پھریں گے، کیونکہ ان لوگوں کو سزا کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ڈرائیوروں کو سزا کا خوف نہیں ہے تو اسی طرح لاپرواہی سے گاڑیاں چلاتے رہیں گے۔ ان لوگوں کو دن دہاڑے روڈ پر ہلکی رفتار سے اور چاروں طرف دیکھ کر گاڑی چلانی چاہیے۔ معلوم نہیں وہ کون سے نشے میں دھت ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور وہ لوگ عام لوگوں کو سڑکوں پر کیڑے مکوڑوں کی طرح کچلتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ان تمام حادثات کی ذمہ دار ہماری ٹریفک پولیس بھی ہے، جو اکثر چشم پوشی کرتی ہے یا رشوت لے کر ان کو چھوڑ دیتی ہے۔ ہماری پولیس کے گھر تو صرف رشوت لے کر ہی چلتے ہیں۔ یہ لوگ تیز رفتار گاڑیوں، تیز رفتار ڈمپرز اور ٹرکوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور عام بندوں کو پکڑتے ہیں۔ ڈمپر مافیا ایک ایسا مافیا ہے جس سے لوگوں کو جانی نقصان ہوتا ہے۔ انسان اپنے گھر کے خونی رشتوں سے بچھڑ جاتا ہے، مگر یہ لوگ اس قدر بے حس ہیں کہ ان کو ذرا بھی درد نہیں ہوتا کہ اگر آج کوئی حادثہ ہو گیا ہے تو آئندہ کے لیے احتیاط کریں۔ جب تک ان کو ان حادثات کے بدلے سخت سے سخت سزائیں نہیں ملیں گی، یہ واقعات اسی طرح رونما ہوتے رہیں گے۔ ڈمپر مافیا کے خلاف مؤثر کارروائی کے لیے صرف وقتی اقدامات نہیں بلکہ ایک مکمل اور سخت حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں قانونی کارروائی اور سخت قوانین بنانے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے اور ڈرائیور کا لائسنس معطل کرنے کا نظام ہونا چاہیے۔ غیر قانونی یا رجسٹریشن کے بغیر ڈمپرز کو فوراً ضبط کیا جائے۔ ڈمپر مالکان کو بھی قانون کے دائرے میں لا کر ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ نمبر 2، پولیس اور ٹریفک حکام کی نگرانی کے لیے سڑکوں پر کیمروں کی مدد سے نگرانی بڑھائی جائے۔ ان کرپٹ افسران کے خلاف کارروائی ہو جو رشوت کے عوض ان ڈمپرز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نمبر 3، صرف تربیت یافتہ اور لائسنس یافتہ ڈرائیورز کو ہی ڈمپر چلانے کی اجازت دی جائے۔ ڈرائیورز کے نفسیاتی اور طبی ٹیسٹ بھی لازمی ہوں، کیونکہ نفسیاتی طور پر بھی بعض لوگ پاگل ہوتے ہیں تو ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ ڈرائیور نشہ بھی کرتے ہیں۔ نمبر 4، شہری علاقوں میں رات کے وقت میں ڈمپرز کے داخلے پر پابندی عائد کی جائے، جیسا کہ کئی ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور ہمارے شہر میں بھی کچھ عرصہ پہلے یہ نظام ہو گیا تھا کہ رات کے وقت سارے ڈمپرز چلتے تھے۔ نمبر 5،
عوام کو شکایت درج کرانے کا آسان اور مؤثر پلیٹ فارم دیا جائے، جیسے کہ کوئی ایپ یا کوئی ہیلپ لائن۔ نمبر 6، عدالتی مداخلت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ از خود نوٹس لے یا حکومت کو ہدایت دے کہ وہ فوری طور پر ڈمپر مافیا کے خلاف کارروائی کرے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کراچی میں دندناتے ڈمپر کس طرح سے لوگوں کی جان لیتے ہیں۔ ان کو ذرا دکھ اور افسوس نہیں ہوتا اور یہ لوگوں کو مار کر چلے جاتے ہیں۔ چند گھنٹوں میں ڈمپر کی ٹکر سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ میں آپ کو چند ہیڈ لائنز دکھا رہی ہوں۔ ٹرک نے ماں بیٹی کی جان لے لی، مطلب ماں بیٹی روڈ کراس کر رہے تھے کس طرح، یا روڈ کے کنارے کھڑے تھے مگر ان کو کچھ نظر نہیں آتا، یہ اپنے نشے میں دھت بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ کراچی میں واٹر ٹینکر بے قابو، افسوسناک حادثہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے بریکس بھی فیل ہوتے ہیں، ان کو کچھ احساس نہیں ہوتا کہ اپنی گاڑیوں کو دیکھ بھال کر روڈ پر نکالیں۔ کراچی میں بلوچ کالونی پل پر آئل ٹینکر کو حادثہ، مطلب آئل ٹینکر روڈ پر گر گیا۔ اس وقت کے آئل ٹینکر کو حادثہ پیش آیا اس وقت پولیس اہلکار سگریٹ پیتا رہا اور اس نے انتہائی سنگین غفلت کا مظاہرہ کیا اور تماشا دیکھتا رہا۔ واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 2 افراد جاں بحق۔ یہ تو روز کا معمول ہے کہ واٹر ٹینکر ہو یا ڈمپر ہو، یہاں پہ روز کا لوگوں کو مارنا عام بات ہے۔ مال گاڑی، ٹرالر اور ٹینکر میں خطرناک ٹکر۔ یہ حادثہ تیز رفتاری کا نتیجہ ہے۔ ناظم آباد میں تیز رفتار آئل ٹینکر حادثے کا شکار۔ ڈرائیور کو چاہیے تھا کہ آئل سے بھرا ٹینکر لے کر جا رہا ہے تو رفتار کو سلو رکھے، مگر ان کو تو تیز رفتاری کے ساتھ ٹرک چلانے کا شوق ہوتا ہے۔ اب ان کی وجہ سے انسان جان سے جائے یا زخمی ہو جائے مگر ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ اب دیکھیں کراچی میں ہیوی ٹریفک بے قابو، 1 گھنٹے میں 4 افراد کو کچل دیا، مطلب 4 افراد، 4 خاندان کو اندھیروں میں ڈبو دیا۔ کراچی سے ایسی دل دہلانے والی خبریں عام ہیں اور لوگوں کو اپنے جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ان کو اپنے جان کی ہتھیلی پر لے کر باہر نکلتے ہیں۔ صبح جاتے ہیں اور شام کو جب گھر پہنچتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے خیر و عافیت سے گھر پہنچا دیا۔ اور کراچی میں خونی ٹریفک، اب روزانہ ٹریفک کی وجہ سے ہیوی ٹریفک ہو یا ٹرالر ہوں یا ڈمپر ہوں یا ٹرک ہوں یا ٹرالر ہوں، یہ سب لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہیں۔ لوگ بائک سواروں کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ان کو تو کیڑے مکوڑوں کی طرح رکھا جاتا ہے۔ اب آپ لوگ اپنی آواز بلند کریں، ایک شیئر کسی کی جان بچا سکتا ہے۔ اب خاموشی جرم ہے۔ ڈمپر مافیا کے خلاف اپنی آواز بلند کریں اور کراچی اور اس کے رہنے والے لوگوں کو محفوظ کریں۔ اگر آج ہم خاموش رہے تو کل آپ کا نمبر بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی آواز بلند کریں، حادثات کی اطلاع دیں اور ڈمپر مافیا کے خلاف مہم کا حصہ بنیں۔ 12 اپریل 2025 کو کراچی میں ڈمپر مافیا کے خلاف مہم مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کی طرف سے چلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس دن سفید پرچم لے کر پرامن احتجاج میں شریک ہوں تاکہ یہ پیغام دیا جا سکے کہ کراچی کے لوگ زندہ اور اپنے حقوق کے لیے متحرک ہیں۔ اس احتجاج میں راجپوت کمیونٹی نے بھی اپنی مکمل شرکت کا اعلان کیا ہے، جو ٹینکرز اور ڈمپر مافیا کے خلاف اس مہم کی حمایت کر رہے ہیں۔ جب چیئرمین MQM آفاق احمد پرامن احتجاج بلند کرنا چاہتے ہیں اور سفید پرچم امن کی علامت ہے تو یہ دوسری جانب آل ڈمپر ٹرک ٹرانسپورٹ اونرز ایسوسی ایشن کے صدر حاجی لیاقت محسود نے 16 اپریل کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کیوں کیا؟ میں سمجھتی ہوں کہ کراچی کی عوام لسانیت اور فرقہ واریت یا قومیت سے ہٹ کر اپنے حق کے لیے سراپا احتجاج ہوں اور اپنے درمیان کالی بھیڑوں سے ہوشیار رہیں، کیونکہ شر پسند عناصر اس موقع سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور جان بوجھ کر انتشار پھیلاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور 12 اپریل کا یہ پرامن احتجاج ہم سب کے لیے مبارک ہو اور اللہ ہمارے شہر کو ترقی
اور خوشحالی عطا فرمائے، اور اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور جو بیسک مسائل اس شہر کو درپیش ہیں جیسا کہ پانی، بجلی، گیس وغیرہ، ان سب سے بھی ہمارے شہر کو اور اس شہر کے رہنے والوں کو خیر و عافیت سے باہر نکالے، اور ہمیں ان پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ عام لوگوں تک بھی ہماری آواز پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، خوش رہیں، آباد رہیں۔